ہمارا بچہ جو ہے انہوں نے کچل کے لے گیا. اسلام آباد میں V8 گاڑی کے ٹکر سے ایک 27-28 سالہ نوجوان جو ہے وہ دم توڑ گیا. ہم سب وزیر اعلیٰ سے اور ان سے ہمارا درخواست ہے کہ ہمارا کچھ ہو جائے. السلام علیکم ناظرین، رضا ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں شبیر سہام. اسلام آباد میں V8 گاڑی کے ٹکر سے ایک 27-28 سالہ نوجوان جو ہے وہ دم توڑ گیا. یہ افسوسناک واقعہ آج سے 4 روز قبل اسلام آباد کے تھانہ مارگلہ کی حدود میں پیش آیا اور F9 پارک کے بالکل سامنے اس واقعے میں ایک خاتون جو ہے وہ شدید زخمی ہوئی، جبکہ بائکیا رائڈر 27 سالہ نوجوان جو ہے ارشد خان، وہ موقع پہ اس کی ڈیتھ ہوئی. پولیس نے ان رئیس ذاتوں کے خلاف مقدمہ تو درج کر لیا لیکن انہیں گرفتار نہیں کیا گیا. یہ سارا واقعہ کیا ہے، اس وقت ہم متوفی نوجوان ہیں اس کے ورثاء کے پاس موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ جانداد خان. اچھا، آپ کے چھوٹے بھائی کی ڈیتھ ہوئی ہے نا؟ جی چھوٹے. کیا نام ہے ان کا؟ محمد ارشد خان. واقعہ یہ ہوا تھا کہ یہاں سے صبح وہ اپنی شاپ پہ گیا ہے، تو اس کے بعد وہ اپنے بائکیا بھی کرتا تھا کہ میں لاسٹ ڈیٹوں میں کام نہیں ہوتا ہمارا، تو وہ اپنے کام پہ نکل گئے. تو اس کے بعد ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کس جگہ گیا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ہمیں تقریباً 4 بجے پتہ لگا کہ آپ کی بھائی کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو وہ اس کی ڈیتھ تقریباً 1 اور 2 کے درمیان. کس تاریخ کی بات ہے؟ یہ 29 جنوری. 29 جنوری. جی. اچھا، وہ بائک پہ تھا؟ جی وہ بائک پہ تھا اور ایک خاتون بھی ساتھ تھی. جی. وہ کوئی اس کا ہمیں علم نہیں تھا، وہ ہاسپٹل میں ہی ہمیں پتہ لگا کہ یہ خاتون اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی. تو شاید رائڈ اٹھائی ہو یا کوئی کسی کی ریلیٹیو ہو، اس چیز کا ہمیں علم نہیں. اللہ اور کا. جس نے ہٹ کیا جی. وہ کون سی گاڑی تھی؟ وہ غالباً V8 گاڑی تھی. ہاں. اور کون لوگ تھے وہ؟ یہ کوئی لال جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے، گاڑیوں کے شیشوں سے باہر نکلے ہوئے تھے، اوپر سے بھی نکلے تھے نیچے سے بھی نکلے. تقریباً ایک گاڑی میں 10 15 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ہاں. تو یہ کوئی ریلی تھی وہاں پہ؟ ریلی ٹائپ تھی جنہوں نے لال جھنڈے اٹھائے تھے. اور سروس روڈ پہ بتایا یہ گیا کہ سروس روڈ پہ وہ ہائی سپیڈ میں تھے. اور یہ ایگزیکٹ واقعہ کہاں پہ ہوا تھا؟ یہ بلیو ایریا بتا رہے ہیں ہمیں. ابھی واقعہ والی جگہ پہ ہم نہیں گئے کیونکہ ہم اپنے غم میں مصروف ہیں. مطلب یہ تھانہ مارگلہ میں اس کی مارگلہ میں FIR ہوئی ہے. F9 پارک کے سامنے وہ جو نیو بلیو ایریا ہے. جی بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے پمپ کے قریب ہوئی ہے. آج اس واقعے کو کتنے دن ہو گئے؟ آج جمعرات سے لے کے آج تک 4تھا دن بن رہا ہے اس کا. جمعرات کی اس کو ڈیتھ ہوئی ہے تو آج 4تھا دن بن رہا ہے اس کا. واقعے کا مقدمہ درج ہو گیا؟ جی مقدمہ درج ہو گیا. ابھی تک ہمیں کوئی رسپانس نہیں نظر آیا. جو V8 چلا رہے تھے وہ ملزمان جو ہے موقع سے فرار ہو گئے؟ موقع سے فرار ہوتے گاڑی وہاں پہ چھوڑ کے. جی. تو وہ پولیس والوں نے ہینڈ اوور کر لیا. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے ساتھ ہوتا ہے. ہمیں اچھا یہ بتائیں کہ آج اس واقعے کو 4 دن گزر گئے ہیں، ٹھیک ہے، پولیس کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں ہوا؟ کوئی رابطہ نہیں ہوا ابھی تک، کوئی کال نہیں آئی ہمیں. کیا کہیں گے IG اسلام آباد کو، وزیر داخلہ کو؟ ہم اپنی فریاد سناتے ہیں IG اسلام آباد کو اور محسن نقوی صاحب کو اپنی فریاد سناتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف ہو. CM پنجاب مریم نواز صاحبہ سے ہم التجا کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف دیا جائے. اچھا، اس نوجوان کے والد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے اللہ پاک آپ لوگوں کو صبر دے. بڑا افسوسناک واقعہ ہے. آمین. ہم سب وزیر اعلیٰ سے اور ان سے ہمارا درخواست ہے کہ ہمارا کچھ ہو جائے. ہمارا بچہ جو ہے انہوں نے کچل کے لے گیا، کچل کے گاڑی کے تلے دے دیا اور بہت دور تک چکے. انہوں نے کوئی بریک ہی نہیں مارے اور پتہ نہیں بچے تھے کون تھے، اور گاڑی ادھر کھڑی ہے اور وہ بھاگ گیا اپو. اور کبھی پوچھا بھی نہیں ہے کہ بھائی ان کے گھر جائیے اور خیر خیریات معلوم کریے. کوئی باہر کے بندے بھیج دے ہوئے، کوئی معذرت کرنے واسطے بھی نہیں آیا. ہم یہ ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارا کچھ کیا جائے، ہمیں نصاب فرمایا جائے، نصاب دیا جائے. اچھا، اس واقعے میں ایک خاتون بھی زخمی ہوئی جو موٹر سائیکل پر سوار تھی، مطلب جنہیں وہ ڈراپ دینے جا رہے تھے. یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے کوئی پتہ نہیں تھا، میں بے ہوش حالات میں پڑا ہوں. پتہ نہیں یہ کس نے ابھی بیکے ہوئے چلاتا تھا، کبھی کبھی پراپرٹی پہ کام کرتا تھا اور کوئی بھی کام کرتا تھا وہ آ جاتا. ابھی ہم عمرے سے آیا تھا ہمارے ساتھ، ابھی 3 مہینے ہو گیا. اس تو بعد جو ہے یہ انہوں نے کچل دیا اور کسی نے نصاب کے ہمارے سے پوچھا نہیں. ہم یہ اپیل کرتے کہ بھائی ہمارا کچھ ہو جاوے اور نصاب دلا دے. اور مریم نواز کہتے ہیں کہ کوئی بھی بچہ گڈر میں گر جاوے اس کا بات پوچھا جاتے ہے کہ بھائی یہ کیوں گرے، یہ کس طرح گرے.
اور ہمارا جڑے کوئی پوچھا ہی نہیں ہے. ہمارا جوان بیٹا, اس کا 2 بچے اور یہ اس کا بیوی رہ گیا. ہمارا ان سے کوئی پوچھا نہیں کہ بھئی یہ کیا ہو گیا, اور یا کوئی مسئلہ ہے یا معافی مانگتے ہیں یا کچھ. ہم انسان نہیں ہیں, ہم بندے نہیں ہیں, سمجھ آئے, ہم پاکستان کا حصہ ہے. ہمارا ان سے درخواست ہے. آپ بھائی ہیں ان کے؟ جی میں ان کا بھائی ہوں, اور ہمیں بہت سخت دکھ ہوا ہے. تو انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے, ہمارے بھائی کو مار کر انہوں نے روڈ پہ چھوڑ دیا اور خود بھاگ گئے ہیں. یہ کہاں کی انسانیت ہے, ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی ہے. یہ پاکستان ہے یا کیا چیز ہے, یہ کون سا ملک ہے؟ دیکھیں جی, ہمیں انصاف دیا جائے, ٹھیک ہے. تو ہم اپیل کرتے ہیں کہ ہماری مدد کی جائے. تو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ انسان کی قدر انسان کو ہونی چاہیے. کیونکہ ہمارے ساتھ جو زیادتی انہوں نے کی ہے, تو انہوں نے بیل بھی کروا لیا ہے. تو اس سے پہلے بھی کئی واقعہ ہوئے ہیں, تو کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو مریم نواز صاحب سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ ایکشن لیا جائے, ٹھیک ہے نا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ان کی شناخت ہوئی ہے, وہ کون لوگ تھے جو گاڑی چلا رہے تھے V8؟ جی ان کی گاڑی ہم نے ادھر تھانے میں دیکھی ہے, کھڑی ہے. تو ابھی انہوں نے بیل بھی کروا لی ہے. کون لوگ ہیں یہ کوئی انہوں نے کوئی ریلی وغیرہ نکالی ہوئی تھی, تو ینگ لڑکے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ان سے گاڑی کنٹرول نہیں ہوتی, ان کو بڑی بڑی گاڑیاں دے دیتے ہیں. یہ امیر لوگ ہوتے ہیں, اپنے آپ کو لاڈلے لوگ کہتے ہیں اپنے آپ کو, ٹھیک ہے نا, جو ماں باپ کے لاڈلے ہوتے ہیں. تو ان کے خلاف بہت سخت ایکشن لیا جائے, ٹھیک ہے نا. تو یہ قانون خلاف ورزی کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ غلط کام کرتے ہیں, یہ بچوں کو گاڑیاں دے دیتے ہیں. یہ اسلام آباد میں V8 گاڑی کے نیچے دے کے پہلے بھی اس طرح کا ایک واقعہ ہوا ہے, جس میں جسٹس کا بیٹا جو ہے وہ V8 چلا رہا تھا اور اسکوٹی چلانے والی 2 لڑکیاں تھیں, ان کو کچل دیا تھا. اب اسلام آباد میں ہی یہ دوسرا واقعہ ہے. پھر V8 چلانے والے کچھ رئیس زادے تھے جنہوں نے کچل دیا آپ کے بھائی کو. کہ جی اگر انصاف کی بات آ جائے تو انصاف ان کو بھی ملنا چاہیے, وہ بھی انسان ہے, ٹھیک ہے نا. ان کے ساتھ ناجائز ہوا ہے, کل کوئی اور کو کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں انصاف ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ انصاف اگر آج ہمیں ملے تو انشاءاللہ کل کسی اور کو بھی ملے گا, ٹھیک ہے. اتنی بڑی زیادتی بھی ہے, اگر یہ ہیٹ کرتے ہیں تو کم سے کم ہمدردی انسانی کے ناطے, انسان کے ہمدردی کے ناطے اس کو اٹھا کے ہاسپٹل لے جاتی ہے. اس طرح 2 سے 3 گھنٹے روڈ پہ پڑا ہوا لاوارثوں کی طرح, اتنا اگر بندہ کسی جانور کو بھی گاڑی کے نیچے, تو کم سے کم اس کو اٹھا کے سائڈ پہ پھینک دیتے ہیں کہ یار کوئی جانور تھا, آ گیا, سانس زندہ چیز ہے. اور یہ انسان کی یہ قیمت ہے کہ وہ روڈ پہ پڑا رہا, لوگ چیختے رہے کہ بھائی 112 کو کو نہ کوئی پولیس والا ہے, نہ کوئی اس طرح کوئی جو بھی ادارے ہیں, گورنمنٹ کے ادارے ہیں, جو اسلام آباد کے یہ جو بھی مطلب وغیرہ یہ سسٹم چلا رہے ہیں, یہ جو ہمدردی کے ناطے سے جو ٹیمیں بنی ہوئی ہیں کسی قسم کی بھی ہے, لیکن کسی محکمے نے, کسی ادارے نے ہمارے سے کوئی نہیں پوچھا کہ کیا ہوا, انسان مرا ہے, جانور مرا ہے, یعنی کوئی قدر نہیں ہے یہاں پہ. اول تو ہمیں قانونی ادارے جتنے بھی, ہم ان کے منتظر ہیں کہ ہماری آئیں داد پرسی کریں. وہ اگر تو ہمیں وہاں سے انصاف ملتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, اگر نہیں ملتا تو ہمیں مجبوراً روڈز پہ آنا پڑے گا اپنے بھائی کے انصاف کے لیے. ہم صدمے میں, ہمارا بہت بڑا نقصان ہوا ہے. ہم بار بار یہی التجا کرتے ہیں حکومت پنجاب سے کہ ہماری سنی جائے, ہمیں انصاف دلایا جائے. آپ لوگ انصاف نہیں دلائیں گے تو ہمیں مجبوراً روڈوں پہ آنا پڑے گا.